بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں سب بچے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کریکٹرسٹک آف انزائم، انزائم کی خصوصیات آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے اسٹرکچر آف انزائم اینڈ نیچر کے بارے میں، کیمیکل نیچر کے بارے میں بتایا تھا آپ لوگوں کو، اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کریکٹرسٹک آف انزائم۔ تو میں نے آپ کے لیے 7 کریکٹرسٹک لائے ہے انزائم کی، 7 خصوصیت میں نے آپ کے لیے لائے ہے، میں نے پہلے سے لکھا ہے اور آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہا ہے۔ تو اس کے سب سے پہلے جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے پروٹین ان نیچر، یعنی اگر آپ انزائم کے اندر دیکھیں تو انزائم کس سے بنتا ہے؟ انزائم بنتا ہے پروٹین سے، اور پروٹین کا جو یونٹ ہے وہ ہے امینو ایسڈ۔ امینو ایسڈ تو یہ امینو ایسڈ جو ہے نا، یہ پروٹین کی جو ہے نا یہ یونٹ ہے۔ یونٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور اگر بعض بک میں یہ بھی ہے کہ اگر امینو ایسڈ کچھ خاص حد ہوتا ہے نا، اس سے بڑھ کر جب اس سے بڑھ جائے، یعنی اس سے بڑھ کر ہو جائے تو اس کو ہم پروٹین نام دے سکتے ہیں۔ تو اگر آپ انزائم کے اندر دیکھیں تو انزائم امینو ایسڈ سے ہی مل کر بنتا ہے، بہت سے امینو ایسڈ مل کر اس سے پروٹین بنتا ہے، اور بہت سے پروٹین مل کر اس سے انزائم بنتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ اس کا خصوصیت ہے، اور دوسرا جو ہے نا اسپیڈ اپ، یعنی دوسرا خصوصیت جو انزائم کا ہے وہ ہے اسپیڈ اپ کرنا، یعنی کیمیکل ریئیکشن کو اسپیڈ اپ کرنا ہے۔ جو جتنے بھی ریئیکشن ہمارے جسم کے اندر ہو یا باہر ہو، تو اس کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے بھی انزائم استعمال کر سکتے ہیں ہم۔ اگر مثال کے طور میں اگر آپ کو مثال دے A+B، یہ اس سے بنا ہے C، یعنی یہ ریئیکٹنٹ ہے اور یہ ہوا پروڈکٹ۔ اسی طرح ان دونوں نے ریئیکشن کیا اور اس سے ہی C پروڈکٹ بنایا۔ تو اس ریئیکشن کو ہم اسپیڈ اپ کرنے کے لیے اگر عام طور پر یہ ریئیکشن 10 آور میں ہو جائے گی، تو جب اس کے انزائم اگر اس میں ہم استعمال کریں تو یہ 10 آور سے کہاں تک آ جاتے ہیں؟ 10 منٹ تک آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہر ریئیکشن کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے، چاہے وہ جسم کے اندر ہو، سیل کے اندر ہو یا باہر ہو، تو اس کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے ہم انزائم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو اس کا خصوصیت ہے وہ ہے سینسیٹیو، یعنی ہر ایک انزائم جو ہے نا وہ سینسیٹیو ہوتا ہے۔ تو سینسیٹیو کے اندر ہمارے پاس 2 چیزیں آتے ہیں، ایک ہوتا ہے ٹیمپریچر، یعنی ہر انزائم کے لیے ایک خاص ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کے اندر دیکھیں تو ہمارے جسم کے لیے جو ٹیمپریچر ہے ہمارے جسم کے اندر تو وہ ہے 37 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہے۔ اگر یہ ٹیمپریچر 37 ڈگری سیلسیس سے بڑے ہو جائے یا کم ہو جائے تو پھر بھی انزائم کام نہیں کرتے۔ تو اس کے لیے ایک خاص ٹیمپریچر یعنی 37 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے اسپیسیفک پی ایچ، یعنی اس کے لیے اسپیسیفک پی ایچ کی بھی ضرورت ہے۔ پی ایچ کی ایک خاص پی ایچ کی ضرورت ہے اس انزائم کے لیے۔ اگر یہ اس کے لیے جو خاص پی ایچ ہے اگر وہ نہ ہو تو بھی انزائم کام نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا جو ہے نا اسپیسیفک، اور اسپیسیفک کا مطلب یہ ہے کہ ہر سبسٹریٹ کے لیے اپنا ہی انزائم ہوتا ہے، تو اپنا ہی انزائم اس کے لیے اسپیسیفک ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں گے لیپڈ کی، تو لیپڈ کے لیے اپنا ہی انزائم ہوتا ہے۔ تو اس انزائم کو کیا کہتے ہیں؟ لائپیز انزائم،
اس لیپیز انزائم جو ہے نا وہ اس لیپڈ کے لیے خاص ہوتا ہے، اور یہ انزائم جو ہے نا صرف اونلی لیپڈ پر بھی صرف لیپڈ پر کام کرتے ہیں، نہ تو کاربوہائیڈریٹ پر کام کر سکتے ہیں اور نہ اور کسی چیز سبسٹریٹ پر کام کرتے ہیں۔ تو ہر سبسٹریٹ کے لیے اپنا ہی انزائم ہوتا ہے، لیپڈ کے لیے اپنا انزائم ہوتا ہے، کاربوہائیڈریٹ کے لیے اپنا انزائم ہوتا ہے، اور پروٹین کے لیے اپنا ہی انزائم ہوتا ہے۔ اور پانچواں جو ہے نا وہ ہے ناٹ یوز، اس کا ذکر ہم نے پچھلے کلاس میں کیا تھا، یعنی یہ اپنے آپ کو اس میں جو ہے نا اپنے آپ کو شامل نہیں کر سکتے، صرف اور صرف اس ریئیکشن کو اسپیڈ اپ کرتے ہیں بغیر اپنے استعمال کے۔ اور چھٹا جو ہے نا وہ ہے ان ویو اینڈ ان ویٹرو۔ اگر ان ویو کا مطلب یہ ہے اگر ہم ان سائڈ دا سیل جو ہے نا ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں انزائم کی، اگر ہم یعنی ایک سیل ہوا ہمارے پاس، اگر ہم اس سیل کے اندر اسٹڈی کر سکتے ہیں انزائم کی، تو ان سائڈ سیل، تو اس کو ہم ان ویو کہتے ہیں۔ یعنی جب ہم ایک انزائم کی سیل کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم ان ویو کہتے ہیں۔ یعنی جس انزائم کی ہم سیل کے اندر اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم ان ویو کہتے ہیں، اور اگر ہم سیل کے باہر اسٹڈی کر سکتے ہیں ایک انزائم کی، یعنی آؤٹ سائڈ دا سیل، تو اس کو ہم ان ویٹرو کہتے ہیں، ان ویٹرو۔ تو یہ ہوا ان ویو اینڈ ان ویٹرو۔ اور جو 7 نمبر ہے وہ نیٹ کوپیکٹر یا آر ایکوس انوائرمنٹ، یعنی ہم ایکوس انوائرمنٹ کے لیے اگر ہم بات کریں انوائرمنٹ کی، تو ہر انزائم کے لیے واٹر کی ضرورت ہوتا ہے۔ یعنی یہ ایک ہمارے پاس ایک سیل ہے تو سیل کے اندر واٹر موجود ہوتا ہے۔ جب ایک انزائم کے لیے واٹر کی ضرورت بھی ہے کہ وہ انزائم اس واٹر کے اندر سالوبل ہو جائے اور اپنا کام اپنا فنکشن جو ہے نا وہ ادا کرے، یعنی جب وہ واٹر ایکوس انوائرمنٹ اگر اس سیل کے اندر نہیں ہوتا تو وہ پھر بھی انزائم جو ہے نا اپنا کام اچھی طرح نہیں کرتے۔ تو اسی طرح ایکوس انوائرمنٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے انزائم کے لیے۔ اور پھر نیٹ کوپیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہر انزائم کے ساتھ ایک نان پروٹین حصہ بھی اٹیچ ہوتا ہے، تو اس کو ہم کوپیکٹر کہتے ہیں۔ اور کوپیکٹر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل پڑھیں گے آنے والے کلاس میں، تو وہ آپ پھر دیکھ سکتے ہیں آنے والے کلاس میں۔ تو یہ ہوا ہمارے ٹاپک کریکٹرسٹک آف انزائم۔ امید کرتا ہوں سب اچھے سب کے اسٹوڈنٹ سمجھ میں آ چکے ہوں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب نہ بھولیں۔ والسلام۔